لال شہباز قلندر مست۔ آپ جب سیون تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلو بند پڑا رہتا تھا۔ اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوست تھے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردنیں خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں، مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی۔ آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکونی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے، اسی لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکونی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرہ مبارک پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ کر نہ دی۔ لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی، جس کے بعد 15-20 افراد نے بیک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر رہ گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے جو یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ کاٹو تو ان کے جسم میں خون نہیں، تمام ہندوؤں کو سکتہ لگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک یہ سب بوکھلائے رہے،
پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر اس عورت سے کیا گناہ سردرد ہو گیا ہے؟ اسے معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکوں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو لاش اڑ جائے گی۔ ہندو نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں موجود ہے، جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی سیون آتے ہیں۔ عرس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لال شہباز قلندر کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دنیا سے پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ کا فیض روحانی اب بھی جاری ہے۔ آپ کی یادگاریں اب بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھ کر کانوگا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔